ہلاک کر دیا. وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا اس ملک کے لیے، پوری دنیا کو. بہرحال آج کے ہمارے مہمان جناب محمد ناصر صاحب باپو کے یوم پیدائش پر ایک مقالہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس کا موضوع بہت اہم ہے. موجودہ دور کے پس منظر میں باپو کی اہمیت، امپورٹنس آف باپو ان کانٹیکسٹ آف کرنٹ سینیریو. محمد ناصر صاحب کے بارے میں کچھ ہے تفصیل، وہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں. محمد ناصر صاحب پہلے بھی اکتوبر میں ہی اپنا ایک مقالہ دلی کے پھیری والوں کے نام سے پیش کر چکے ہیں، لیکن اللہ نے جس طرح محمد ناصر صاحب کو عزت سے نوازا کہ پوری زندگی میں جو بدلاؤ آیا اچانک اور ترقی کی طرف گامزن ہوئے تو پیچھے مڑ کر نہیں ہوئے، اور یہ سفر آج بھی جاری و ساری ہے. مورخہ 20 اکتوبر بروز جمعہ 2023 کا دن تھا جب اپنا پہلا مقالہ اسی لائبریری سے پیش کیا تھا، جو بہت مقبول ہوا اور لوگوں نے بہت پسند کیا تھا. آج پھر اکتوبر کا مہینہ ہے، سن 2025 بروز جمعرات. محمد ناصر صاحب یہاں موجود ہیں. تو انہوں نے جو ہے ایم اے اردو میں کیا، سینٹ اسٹیفن کالج کے اسٹوڈنٹس رہے، اور آج سینٹ اسٹیفن کالج کے 4 گروپوں میں ناصر صاحب کا نام شامل ہے. ایک بین الاقوامی گروپ بھی ہے جس میں ششی تھرور جیسے اہم شخصیات موجود ہیں، اس میں ناصر صاحب بھی ہیں، اور نہ جانے ایک بڑی تعداد نامی گرامی شخصیات کی موجود ہے. ابھی لائن آف نوشہرہ کی کتاب کا اجرا اسی لائبریری میں عمل میں آیا تھا، جس کے مصنف جناب ضیاء السلام صاحب اور آنند مشرا ہیں. ضیاء بھائی بھی سینٹ اسٹیفن کے پڑھے ہوئے ہیں اور آپ بھی اس گروپ میں شامل ہیں. تو لائن آف نوشہرہ کا اسی لائبریری کے ذریعے سے اجرا کی تمام تصویر بین الاقوامی سطح پر ہوئی، اور اس گروپ کا نام جس میں یہ تصویریں گئی تھیں، تو وہ گروپ جو ہے اسٹیفینینس گلوبل گروپ ہے، کوئی اکراس دی گلوب، اسٹیفینین اکراس دی گلوب، جس میں 1000 ممبر موجود ہیں اور تمام سینٹ اسٹیفن کے الومنائی ہیں. ناصر صاحب کو اس سے پہلے ایک سیفی رتن ایوارڈ ملا، جس میں ایک مومنٹو اور ایک شال پیش کی گئی. آپ کو بہت سے پروگراموں میں دہلی اور دہلی سے اب باہر بلانا جانے لگا، اور دعوت آتی ہے جس کو یہ قبول بھی کرتے ہیں، منع بھی کر دیتے ہیں. آپ کی ایک غزل 2 اگست 2025 کو ایک میگزین قطب میل میں شائع ہوئی. یہ جو قطب میل ہے دلی سے نکلتا ہے، اس میں شائع ہوئی. اس سے پہلے جولائی 29 2025 کو ایک کلام بکھرا خیال شائع ہوا. کبھی راستوں کی تلاش میں، یہ دوسرا، کبھی منزلوں کی تلاش میں، اور یہ تیسرا. یوں ہی چلتے چلتے گمان ہوا، یہ چوتھا. یہ جو صبح شام کی دوڑ ہے، جہاں جتنے کی ہوڑ ہے، یہ سب ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. یہ ہندی میں ان کی یہ نظم جو ہے وہ شائع ہے. ایک کلام بند دروازے مجھے لمحے کا کوئی دھار دے، تلاش سحر پھر ایک اور غزل ماں یقین. سینٹ اسٹیفن کا ایک نیوز لیٹر ونس اینڈ اسکیبل برائے دی سینٹ اسٹیفن الومنائی نیوز لیٹر ہے، جو کالج سے نکلتا ہے. تو اس میں ایک اور ان کی سلام اور عمر کے نام سے ہندی میں 2 نظم نئے فوٹو کے ساتھ شائع ہوئی. یہ ہے جون 2025 کو. پھر ایک ایوارڈ ان کو سینٹ اسٹیفن کی طرف سے ایم بلاک گریٹر کیلاش کنزم بک اسٹور میں آپ کی اردو ادب اور دوسری خدمات کی شہرت کے لیے ایک گروپ سینٹ اسٹیفن کا جو الومنائی ہے، انہوں نے ان کو مدعو کیا اور وہاں جو ہے ان کو انعام سے نوازا. اور چونکہ ان کا شاعری کا وہاں سے تعلق ہے تو وہ ان سے کلام سننا چاہتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اور ان کی نظمیں بھی وہاں باقاعدہ شائع ہو رہی ہیں. وہاں بلا کر ان کو انعام پیش کیا گیا. بہرحال ابھی انعام و اکرام کا سلسلہ جاری ہے. مولانا ابوالکلام آزاد پر لکھی گئی نظم بھی ایک انڈیا ٹی وی چینل پر ہیڈ لائنس میں باقاعدہ چلائی گئی. آج کل ایک معروف مصنف ہیں ممتاز صادق صاحب، کتابوں کے ترجمے کے لیے
یہ ترجمہ کر رہے ہیں، 2 کتابوں کا ترجمہ ان کا ابھی کر چکے ہیں، اور وہ کتابیں جو ہیں منظر عام پر آنے والی ہیں، جیسے بھارتی مسلم سماج اور جنگ آزادی کے مسلم سپاہی، اورنگزیب اور قومی یکجہتی نظریے کی اہمیت، کوئی مجھ کو یاد کرتا ہے، یہ کتابوں کے نام ہیں۔ اور مولانا محمد عثمان فارق صاحب کی ایک کتاب جو 550 صفحات پر مشتمل ہے، اور ایک کتاب جو ان کی پہلے بہت جس کا مشہور نام ہے ہندوستان کا دور اطلاع کا ترجمہ انگریزی میں مکمل کیا ہے، اس کی شاید اب ہونی ہے۔ باقاعدہ مولانا محمد عثمان فارق صاحب پر بہت کام ہو چکا ہے، ان کے تقریباً 200 مضامین، ان کی تمام کتابیں، ان کی ایڈیٹوریل جو عظیمت اخبار میں چھپتے رہے تھے، ان کو یکجا کیا ہے، اور ابھی کام ان کے اوپر چل رہا ہے۔ ان کے فوٹوگرافس ریئر فوٹوگرافس ہیں، وہ بھی اکٹھے کیے گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بہت لمبی فہرست ہے۔ مولانا پر بہت گہرائی اور محنت سے کام جاری ہے، ابھی ترقی کے راستے ہموار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے جو مقالہ ہے وہی ثابت کرے گا کہ ناصر صاحب کہاں پر کھڑے ہیں، اور کیا ان کی اہمیت ہے، اور کتنے پانی میں ہیں، کیا معیار ہے، اور فیصلہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ سامعین بہت بڑے فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، ججز ہوتے ہیں، تو میری نظر میں استقبال ہے، اور آپ ان کے مقالے کے لیے میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں، جس کا موضوع ہے موجودہ دور کے پس منظر میں باپو کی اہمیت، امپورٹنس آف باپو ان کنٹیکسٹ آف کرنٹ سینیریو۔